عزیز طالبات السلام علیکم۔ آج ہم نظم پڑھنے جا رہے ہیں سراغ راہ رو، جو جوش ملی آبادی کی لکھی ہوئی ہے۔ جوش ملی آبادی کا اصل نام شبیر حسن خان تھا۔ ان کا خاندان آسودہ حال تھا اور انہوں نے فلمی گیت بھی لکھے۔ یہ 1956 میں پاکستان آئے۔ جوش رومانی اور انقلابی شاعر کے طور پر جانے جاتے ہیں۔ انہیں الفاظ کے برتنے کا سلیقہ آتا ہے۔ ان کے اشعار میں گھن گرج بھی سنائی دیتی ہے اور بانسری کی میٹھی لے بھی ان کے کلام کا حصہ ہے۔ جوش ملی آبادی کا شمار دور جدید کے ممتاز شعراء میں ہوتا ہے۔ ان کے تخیل میں وسعت اور انداز بیان میں ندرت اور روانی پائی جاتی ہے۔ اب ہم نظم کی طرف آتے ہیں۔ ہماری نظم کا نام ہے سراغ راہ رو۔ سراغ کہتے ہیں نشان کو اور راہ رو کا مطلب ہے مسافر، راستہ چلنے والا۔ پہلا شعر ہے: جہاں زمین پر رگڑ کا نشان حویدہ ہے، دلیل اس کی ہے سانپ اس طرف سے گزرا ہے۔ حویدہ کہتے ہیں واضح اور نمایاں کو۔ دلیل کا مطلب ہے یہ اس بات کی نشانی ہے کہ یہاں سے کوئی ہو کر گزرا ہے۔ اس شعر میں شاعر یہ کہتا ہے کہ زمین پر جہاں کہیں آپ کو گھسٹنے یا رگڑ کا نشان موجود ہے، یہ اس بات کی علامت ہے کہ اس راستے سے سانپ گزرا ہے، کیونکہ ہر مسافر راستے پر اپنے چلنے کے نشانات ثبت کرتا ہے، جو اس بات کا ثبوت ہوتا ہے کہ یہاں سے کوئی نہ کوئی گزرا ہے۔ دیگر جانداروں کے برعکس سانپ کے چلنے کا انداز ذرا مختلف ہوتا ہے۔ یہ اپنے جسم میں موجود اسکیل کی مدد سے چلتا ہے۔ اس کی ٹانگیں نہیں ہوتی، اپنے سینے کی طاقت کے بلبوتے پر چلتا ہے، اس لیے جس طرف سے بھی گزرتا ہے گھسٹ گھسٹ کر چلتا ہے اور مٹی پر اپنے واضح نشان چھوڑ جاتا ہے۔ یہ نشان اتنے نمایاں اور گہرے ہوتے ہیں کہ دیکھنے والا فوراً پہچان لیتا ہے کہ یہ نشانات کسی اور جاندار کے نہیں بلکہ سانپ ہی کے ہیں، جنہیں دیکھ کر مسافر راستے کا تعین کر سکتا ہے۔ گویا آپ یوں سمجھیے کہ وہ یہ کہنا چاہتا ہے کہ نیا راستہ بنانا اور اس پر قدموں کے نشان چھوڑ جانا عظمت و جرأت کی دلیل ہوا کرتا ہے۔ کم حوصلہ اور کم ہمت لوگ اس سعادت سے محروم رہتے ہیں۔ بلند حوصلہ اور باہمت لوگ ہی عظیم کارنامے سر انجام دیتے ہیں، جو اپنا جہان آپ پیدا کرتے ہیں اور آنے والی نسلوں کے لیے یادگار مثالیں چھوڑ جاتے ہیں۔ اگلا شعر ہے: نشانے ہلال نما راہ میں بتاتے ہیں کہ تھوڑی دور پہ آگے سوار جاتے ہیں۔ نشانے ہلال نما یعنی پہلی کے چاند کی طرح کے نشان۔ اس شعر میں شاعر کہتا ہے کہ گھوڑ سوار جب گھوڑوں پر سوار ہو کر راستوں پر سے گزرتے ہیں تو ان کے گھوڑے کے سموں کے نشان کچی زمین پر ثبت ہو جاتے ہیں۔ شاعر نے ہلال نما نشان کا حوالہ دیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ گھوڑ سواروں کے گھوڑوں کے پاؤں کے نیچے نالین، جو کہ قوس نما لوہا ہوتا ہے، اس کی شکل پہلی رات کے چاند کی مانند ہوتی ہے۔ ان کے نشانات کو دیکھ کر ہر کوئی بآسانی اندازہ لگا سکتا ہے کہ اس راستے سے گھڑ سوار ہی گزرے ہیں، جو اپنی منزل کی طرف رواں دواں ہیں اور منزل پر پہنچنے کا شوق گھڑ سواروں کو متحرک رکھے ہوئے ہے۔ اگر منزل پر پہنچنے کی توقع نہ ہو تو مسافر منزل پر پہنچنے کے لیے جستجو نہیں کرتا۔ یہ منزل کی امید ہی ہے جو مسافر کو جدوجہد پر آمادہ کرتی ہے۔ شاعر کہتا ہے: تھکیں جو پاؤں تو چل سر کے بل نہ ٹھہر آتش، تھکیں جو پاؤں تو چل سر کے بل نہ ٹھہر آتش، گلے مراد ہے منزل میں خار راہ میں ہے۔ ارشاد ربانی ہے: جو لوگ جدوجہد کرتے ہیں ہم ان کے لیے کامیابی کے راستے کھول دیتے ہیں۔ گھوڑ سوار جتنی جرأت، عزم اور ہمت والے ہوتے ہیں، اتنے ہی واضح اور گہرے نشانات ان کے گھوڑوں کی سموں کے زمین پر بنتے ہیں۔ گھوڑ سوار جب منزل پر روانہ ہوتے ہیں تو اس وقت ان کے گھوڑوں کی رفتار کم ہو جاتی ہے اور ان کے قدموں کے نشانات بھی کم گہرے اور مدھم ہوتے ہیں، جو پہلی رات کا چاند معلوم ہوتے ہیں، لیکن بعد میں ان کے گھوڑوں کی رفتار بھی تیز ہو جاتی ہے اور ان کے قدموں کے نشان بھی گہرے اور قدرے بڑے ہوتے چلے جاتے ہیں۔ اس طرح پہلی رات کا چاند بھی آہستہ آہستہ بدر کامل بن جاتا ہے۔ آغاز سفر میں گھوڑوں کے نسموں کے نشانات مدھم اور باریک ہوتے ہیں، لیکن سفر کے ساتھ ساتھ قدموں کے نشان بھی واضح اور بڑے ہونا شروع ہو جاتے ہیں، جو پیچھے آنے والے مسافروں کے لیے رہنمائی کا باعث بنتے ہیں۔ شاعر کہتا ہے: چلتے رہو کہ چلنا ہی ہے شرط سفر یہاں، چلتے رہو کہ چلنا ہی ہے شرط سفر یہاں، عارف کوئی سفر رائے گا نہیں۔ چنانچہ منزل پر وہی مسافر ہی پہنچتے ہیں جو محنت، ہمت اور جرأت سے کام لیتے ہیں، جبکہ کم ہمت لوگ منزل پر کبھی بھی نہیں پہنچ پاتے بلکہ وہ راستوں کی دھول میں ہی گم ہو جاتے ہیں۔ اگلے شعر میں شاعر کہتا ہے: غبارے راہ نشاں ہے کسی تگ و پو کا، یقین ہوتا ہے نقش قدم سے راہ رو کا۔
सनम तराश ना हो तो सनम नहीं बनता, कदम ना हो तो निशाने कदम नहीं बनता। गुब्बारे राह कहते हैं रास्ते की धूल को, तगो बो कहते हैं दौड़ धूप को, भागने दौड़ने को, नक्शे कदम पाँव के निशान को कहते हैं, राहरो कहते हैं मुसाफिर को, सनम तराश कहते हैं बुत को, और नक्शे कदम का मतलब है कदमों के निशान। शायर इस नज़म में इंसानों को दावत अमल दे रहा है, इसलिए शायर ने बहुत से मज़ाहिर फ़ितरत की मिसालें पेश की हैं, मसलन चाँद तारों का चलना और कहकशां की गर्दिश वगैरह। इस शेर में शायर कहता है कि राह में मौजूद गर्दो गुबार किसी मुसाफिर का पता देती है। उसकी वजाहत उसने इस मिसाल से की है, जिस तरह सनम तनाश के बगैर बुत नहीं बनता, इस तरह मुसाफिर के बगैर निशान कदम का वजूद नामुमकिन है। शायर दरअसल इन मिसालों के ज़रिए ये दर्स दे रहे हैं कि हरकत में बरकत है। शायर का कहना है कि जो मुसाफिर सफ़र की मुश्किलात बर्दाश्त करते हैं और किसी बुलंदो बाला मकसद के असूल में सरगर्म अमन रहते हैं, उनके निशान बाकी रहते हैं। गोया इस दुनिया में जो शख्स भी किसी नस्ब लैन के लिए जद्दोजहद करता है, उसकी इस कोशिश के निशानात अमर हो जाते हैं और आने वाले लोगों की रहनुमाई करते हैं। इस तरह वो हमेशा के लिए ज़िंदा जावेद रहता है। मुसलसल मेहनत और अमल में मगन रहने वाले फ़र्द के नक्श बाद में आने वाले अफराद को इस बात का पता देते हैं। इस तरह कोई बुत भी अपने बनाने वाले की तख्लीकी सलाहियतों का मुँह बोलता सबूत है। हकीकत यह है कि जो लोग साबित कदमी से अपने मंजिल मकसूद के असूल के लिए कोशां रहते हैं, उनको ना सिर्फ अपनी मंजिल मिल गई बल्कि दुनिया ने उनके नामों को सुनहरी हरूफ में लिखा। थकें जो पौंध चल सर के बल, न ठहर आतिश गुले मुराद है मंजिल में, खार राह में है। जो लोग ज़िंदगी की दौड़ में जोहते मुसलसल और कोशिश पहम के साथ हिस्सा लेते हैं, वही कामयाब और कामरान होते हैं, जबकि अपनी मौजूद खस्ता हालत पर काने होकर बैठ जाने वाले अफराद और अक़वाम नाकाम होती हैं। हरकत ही ज़िंदगी है, जबकि सुकून मौत का दूसरा नाम है। चलने वाले निकल गए हैं, जो ठहरे ज़रा कुचल गए हैं। इस राह में मकाम बेमहल है, पोशीदा करार में अजल है। इंसान की कोशिश और मेहनत कभी रायगा नहीं जाती। जिस तरह किसी तख्लीकार की तख्लीकात उसकी मौत के बाद उसकी जहानत और फ़न का सबूत देती हैं, इसी तरह किसी मेहनती इंसान को अर्के जदोजहद के निशानात भी बाकी रहते हैं। आज का लेक्चर हम इसी पे इख्तिताम करते हैं, बाकी इंशाअल्लाह ताला हम कल पढ़ेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।